بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 14 جنوری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ ایران کا بحر احمر میں بحری گشت کو بحال کرنے کا اعلان۔ خبررساں ادارے کے مطابق سرکاری تقریب کے موقع پر ایرانی افواج کے سربراہ جنرل باقری نے بحر احمر میں ایران کی بحری گشت کو بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایرانی چیف آف اسٹاف کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 2 نئے جہازوں نے ایرانی بحریہ میں شمولیت اختیار کی، جس میں ایران کا سب سے بڑا جہاز بھی شامل ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل کا کہنا تھا کہ ایران اپنے تمام مفادات کی بھرپور حفاظت جاری رکھے گا۔ ایرانی جہازوں کے خلاف بحر احمر میں کارروائیوں کے بعد اسلامی جمہوریہ بحر احمر کو بھی اپنی گشت کی حدود میں شامل کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ٹرمپ کی امریکیوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہریوں کو تشدد سے گریز اور پرامن رہنے کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکیوں سے تشدد سے گریز کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشدد کا کوئی جواز اور کوئی معافی نہیں۔ مزید مظاہروں کی رپورٹس پر کہنا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی قانون شکنی نہ کریں، جذبات قابو میں رکھیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹل ہل عمارت پر حملے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب سینٹ ریپبلکن رہنما میک کونیل کا کہنا ہے کہ مواخذے سے متعلق اپنے ووٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن حلف برداری سے پہلے سنجیدہ کارروائی کا امکان نہیں، اور ٹرمپ کی مدت صدارت کے خاتمے سے پہلے سینٹ صاف و سنجیدہ ٹرائل نہیں کر سکتی۔ اور اگلی خبر میں بات کریں گے ہم بھارت سے۔ دلی میں 2 لاکھ افراد کا ٹھکانہ سڑکیں اور فٹ پاتھ۔ بھارت میں 5 سال قبل مودی سرکار نے ہر شہری کو مکان فراہم کرنے کا ایک منصوبہ شروع کیا تھا، جو تاحال دیگر حکومتی وعدوں کی طرح صرف ایک خواب ہے۔ ملک میں ہزاروں افراد، جن میں بوڑھے، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں، روزانہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس دوران وہ فٹ پاتھوں، عام سڑکوں اور پلوں کے نیچے سخت موسم کو برداشت کرتے اور بالآخر موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم حکومت کی بے حسی اپنی جگہ قائم ہے۔ خبررساں اداروں کے مطابق ایسے افراد کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں ایسی کوئی امید ہی نہیں کہ انہیں اپنی زندگی میں کبھی ایک ذاتی چھت نصیب ہوگی۔ رواں برس 1 جنوری ہی کو 65 سالہ خاتون علل صبح سخت سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ لاوارث موت اور اس طرح کے دردناک واقعات دارالحکومت دہلی سمیت ملک کے دیگر بڑے شہروں میں معمول کی بات ہے۔ گزشتہ روز جاری رپورٹ کے مطابق دارالحکومت دہلی میں 2 لاکھ سے زائد افراد گلیوں اور سڑکوں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات کی اسرائیل جانے سے انکار پر ایمریٹس ایئر لائن کا پائلٹ معطل۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے اسرائیل نوازی میں تمام حدود پامال کر کے ایک پائلٹ کو معطل کر دیا۔ خبررساں اداروں کے مطابق تیونس نژاد پائلٹ نے ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز کو مسلمان دشمن ریاست لے جانے سے انکار کر دیا، جس پر اسے معطلی کا سامنا کرنا پڑا۔ منعم صاحب الطابے کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں، صرف اللہ میرا مددگار ہے۔ مقامی میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ معطلی کے بعد کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا مرحلہ باقی ہے، تاہم ایئر لائن کی انتظامیہ کے دباؤ کے باعث وہ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی بند کرنے پر مجبور ہیں۔ ادھر تیونس میں عوام اور سیاستدانوں کی جانب سے پائلٹ کے اقدام کو بے حد سراہا گیا اور منعم صاحب الطابے کو ہیرو قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے فیس بک کی۔ فیس بک نے ایران کے انگریزی چینل کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے ایران کے انگریزی زبان کے اکاؤنٹ کو معطل کر دیا۔ ایرانی ٹی وی چینل نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں بتایا کہ فیس بک نے بغیر کسی انتباہ اور پیشگی اطلاع کے اکاؤنٹ بند کیا ہے۔ چینل کی جانب سے فیس بک کی کسی بھی پالیسی یا اصول و ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی۔ اس سے قبل جمعہ کے روز ٹویٹر نے کرونا ویکسین کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرنے کے الزام میں ایرانی رہبر اعلیٰ کا اکاؤنٹ بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران امریکی اور برطانوی ویکسین درآمد نہیں کرے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ بھارت میں ہندو کتے سے آشیرواد لینے لگے۔ مہاراشٹر میں واقع ایک مندر سے باہر نکلتے ہوئے کئی عقیدت مند کتے سے آشیرواد لیتے ہوئے نظر آئے، جس کی ویڈیو کو ایک صارف نے فیس بک پر شیئر کیا اور دیکھتے دیکھتے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں ایک کتا سدھوتا ایک مندر کے داخلی دروازے کے باہر ایک بلند پلیٹ فارم پر بیٹھا ہے۔ جیسے ہی کوئی عقیدت مند مندر سے قدم باہر نکالتا ہے، کتا فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔